زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وقال في مقام آخر: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 21 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری مطابق 16 دسمبر 2002 بروز جمعہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ بحمد اللہ تعالی ہماری دلوں میں ایمان کے شمع روشن ہے، اور یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے جس پر ہم جتنا زیادہ فخر کریں کم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی کہ ہم میں سے کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی اس سے بھی زیادہ عمر کا ہے۔ تو ہم کو اپنی اس طویل ترین عمر سے کچھ حصہ نکال کر اپنے دین کو سمجھنے کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار کر لینا، یا یہ کہ تلاوت قرآن کر لینا، گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو قرآن خوانی میں شرکت کر لینا،
حضور کی میلاد کے موقع پر محفل میلاد پاک منعقد کر لینا، جلوس عید میلاد النبی میں فلک شگاف نعرے لگا لینا، بس یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسلام پوری نظام زندگی کا نام ہے، چند معمولات، چند عبادات کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں فرائض میں ہیں جن کو کرنا ہی ہے، کچھ چیزیں حرام و ناجائز ہیں جن سے بچنا ہی بچنا ہے، کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں جن سے فرار اختیار نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزوں کا درجہ سنت کا ہے، کچھ چیزوں کا درجہ مستحب کا ہے، درجات الگ الگ ہیں۔ تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ چند کاموں کا نام اسلام ہے، یا چند باتوں سے بچ جانا، چند کاموں کو کر لینا یہ اسلام ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسلام پوری نظام زندگی کا نام ہے، اور قرآن مقدس، احادیث کریمہ انسان کو قدم قدم پر حق کا راستہ دکھاتی ہیں اور قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہیں، چاہے وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہو، چاہے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث و احادیث کریمہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیمات میں سے بہت سی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مومن کامل نہیں ہیں، ان کو ایمان کا کمال حاصل نہیں ہے، ایمان کی چاشنی سے محروم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اسلام کی حقیقت نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس پیغام کو سامنے رکھیں تو ایک بات آپ کو محسوس ہوگی کہ اسلام جتنا حساس مذہب ہے اتنا حساس مذہب کوئی نہیں ہے۔ معمولی سی معمولی باتیں جن کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، مذہب اسلام نے ان کو محسوس کیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ان کی تعلیم دی ہے، اپنے ماننے والوں کو ان پر ابھارا بھی ہے۔ انسانیت، رواداری، الفت و محبت، اور الفت و محبت، شفقت و رحمت، اس طرح کے جتنے معاملات آپ دیکھیں، سب سے اہم ترین ان معاملات میں اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اسلام نے جس قدر ان میدانوں میں اپنے ماننے والوں کو تعلیمات سے شادکام کیا ہے، دیگر مذاہب میں اس کا عشر اشیر چھٹاک بھر حصہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے چند عبادات کو بجا لانا بلا شبہ اہم کام ہے، مگر اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ اسلام کے مقصود کو، اسلام کی منشا کو، اسلام کی مراد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کون سا ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کی صعوبتیں، دنیا کی مشقتیں، پریشانیاں تو ختم ہونے والی ہیں، مگر اگر انسان آخرت کی بدبختی سے مول لے لے، آخرت کی نحوست مول لے لے، تو پھر اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس سلسلے میں میں چند باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے افراد ایسے ہیں، میں نے خود یہاں بمبئی میں دیکھا، اور جہاں جہاں میں سفر کرتا ہوں، جہاں جہاں رہنے کا، لکھنؤ میں کئی سالوں تک میں رہا، مبارک پور میں 6 سال میں رہا، اور ابھی بھی اپنے علاقے میں جانا ہوتا ہے، تو کتنے ہی ایسے افراد کو دیکھتا ہوں میں جو اپنے آپ کو بالکل مومن کامل سمجھتے ہیں، متقی، پرہیزگار، مگر ان کے معاملات اور ان کی زندگی کے حالات ایسے خراب ہیں کہ ان کو مسلمان تو مسلمان انسان کہتے بھی شرم آتی ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے پابندی سے رکھے جا رہے ہیں، مگر ان کے معاملات، ان کے جو تعلقات دیگر احباب سے تعلقات انتہائی گھٹیا قسم کے، ان کی زبان صحیح استعمال ہوتی ہے، نہ ان کے ہاتھ پیروں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے حقوق کو پہچانتے ہیں، نہ پڑوسیوں کے حقوق کو وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور نہ وہ دوست و احباب کے حقوق سے ان کو کچھ لینا دینا ہے۔ بس تسبیح پر تسبیح، مصلی پر مصلی، اور رکوع پر رکوع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن کامل، حالانکہ فسق و فجور کے دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔
اس لیے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، ان کو اسلام کی معرفت نہیں ہے، ایمان کے کمال کی چاشنی سے مزے سے محروم ہے۔ انسانیت، رواداری، ہمدردی، مدارات کی تعلیمات جس قدر ہمیں مذہب اسلام نے دی ہے کہیں سے نہیں ملے گی، اور ہم اسلام کا پٹا گلے میں ڈالنے کے باوجود ان تعلیمات سے دور ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے پاس اسلام حقیقی ہے کہ نہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اور قرآن مقدس نے اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ چنانچہ آقا دو عالم نے ایک حدیث پاک پیش کی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اسلام نے کس قدر محسوس کیا اور اپنے ماننے والوں کو تعلیم سے شادکام فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اربع من حق المسلمین علیک، ہم سب سے حضور فرماتے ہیں تم پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ حضور نے بہت سے حقوق بیان فرمائے، اس حدیث پاک میں حضور نے خصوصاً 4 حقوق کا ذکر فرمایا۔ اربع من حق المسلمین علیک، تم پر مسلمانوں کے حقوق میں سے 4 حقوق لازم ہیں۔ وہ 4 حقوق کیا ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان تعین محسنکم محسنہم، ایک حق یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو نیک ہوں، کارہائے خیر انجام دینے والے ہوں، اچھائیاں کرنے والے ہوں، ان کی تم مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی امداد کرو۔ وَأَن تَسْتَغْفِرَ لِمُذْنِبِهِمْ، اور مسلمانوں میں جو گنہگار ہوں، گناہ کے کام کرنے والے ہوں، ان کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ یعنی جو نیکوکار ہیں ان کی مدد کرو، جو برے ہیں گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں تم ان کو چھوڑو نہیں، ان کی بخشش کی دعائیں کرو۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب آپ اپنے ذنب کے لیے استغفار کریں اللہ سے، اور مومنین کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگیں، اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگیں۔ یہ حق ہے گویا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَأَن تَدْعُوَا لِمُدْبِرِهِمْ، اور مسلمانوں میں جو شخص تم سے پیٹ پھیر کر چلا جائے تم اس کے حق میں دعا کرو۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَأَن تُحِبَّ تائبہم، اور مسلمانوں میں جو توبہ کرنے والے ہوں تم ان سے سچی محبت کرو۔ تو حضور نے اس حدیث پاک میں 4 حقوق بیان فرمائے۔ اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اسے پوچھتے کہ حضور آپ مسئلہ کلیئر کریے، مسئلہ واضح فرمائیے۔ اصل میں ہمارے یہاں کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بائیکاٹ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہنیں بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہیں، چچا بھتیجوں کو، بھتیجے چاچاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے رشتے ختم کرتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک ان سے تعلقات قائم نہیں کیے جاتے ہیں۔ غلطی کدھر بھی ہو، ادھر بھی غلطی ہو سکتی، ادھر بھی غلطی ہو سکتی، مگر میرا مقصد یہ ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے تو مسلمان کا بھائی بن کے رہے، اور جہاں تک معاملات ختم ہو سکتے ہوں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اگر معاملات ختم ہو سکتے ہیں اور ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو انسان گنہگار پھر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، یہ سورہ فتح کی آیت کریمہ، سورہ فتح کی بالکل آخری آیت کریمہ، اور کچھ لوگوں نے اس پر ہاتھ چوما ایسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لے، حضور کا جب نام اقدس ہے تو بلا شبہ محبت میں انگوٹھے چومنا جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے، حضور کی محبت کی نشانی ہے، اور بعض ضعیف روایتوں سے ثابت بھی ہے، اور یہ اس زمانے میں مسلمانوں کی علامت و نشانی بھی ہے کہ اگر ہزاروں کا مجمع ہو کوئی اس میں ہاتھ چوم لے انگوٹھا تو دیکھنے والے سمجھتے کہ ہاں یہ ٹناٹن سننی ہے، مگر جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی جائے اور اس میں حضور کا ذکر جمیل آ جائے پھر انگوٹھے چومنا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں حضور کا نام آ جائے، 4 مقام پر حضور کا نام قرآن مقدس میں لفظ محمد کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں ایک سورت حضور کے نام پر ہے، سورہ محمد۔ تو حضور کا اس میں گرامی مقدس نام آیت قرآنیہ میں آ جائے تو پھر آنکھوں کو
چومنا نہیں ہے، انگوٹھوں کو چومنا نہیں ہے، اپنے ادب و احترام کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کے وقت ادب و احترام یہ ہے کہ انسان خاموش رہے اور ہماتن متوجہ ہو کر قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو سنے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں حضور کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ نفوس قدسیہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو ان کی صحبت سے فیض پا رہے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں شمشیر برہنہ ہیں، سخت ہیں، مگر رحماء بینہم، آپسی معاملات میں ایک دوسرے پر انتہائی رحیم، کریم، شفیق، مہربانی کرنے والے۔ تو مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دشمنان دین کے مقابلے میں تو وہ سخت ہو، ان کے دل میں دشمنان دین کے رتی بھر محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو، مگر آپسی معاملات میں مسلمانوں کو دل کشادہ ہونا چاہیے، دلوں میں محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیمات، ان کا کردار ہے جو قرآن مقدس نے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم کی تفسیر کرتے ہوئے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے حق میں دعا مانگیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر نیک لوگ برے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی دعا کریں ان کے لیے، اور برے لوگ نیکوں کو دیکھیں تو وہ بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ ظاہر بات جو برا ہو اپنی برائی اس کے سامنے نہ ہو تو کیسے دعا مانگے گا؟ برے بھی دو طرح کے ہیں، ایک برے وہ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہیں، وہ اپنے اچھے کاموں کو، اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، حالانکہ وہ برے کام، غلط کام کر رہے ہیں، وہ تو دعا نہیں مانگیں گے۔ مگر وہ لوگ جن کی آنکھوں پر پردے نہیں ہیں، وہ غلط پر ہیں اور خود کو غلط پر سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، واقعی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور بتقاضا بشری ان سے گناہ ہو رہے ہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگ جب نیکوں کو دیکھتے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ برے لوگ اچھوں کو دیکھے دعائیں مانگے، اچھے بروں کو دیکھے دعائیں مانگے۔ اب دعا کیا مانگنی چاہیے؟ ابن عباس فرماتے ہیں، اور اس کو امام غزالی نے روایت کیا، بیان کیا ہے احیاء العلوم کے اندر، میرے پاس کتاب موجود ہے، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں جب اچھے لوگ اچھے مسلمانوں کو دیکھیں تو کیا کہیں؟ وہ کہ اے اللہ تو نے ان کو جو نیکیوں کی توفیق دی، ان کو نیکیوں پر برقرار رکھ، نیکیوں پر ان کو ثواب عطا فرما، نیکیوں کا فیض ان کو عطا فرما، اور جو تو نیکیوں کے ذریعے سے ان پر کرم نازل فرما رہا ہے اس کرم کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور جب بروں کو دیکھیں نیک لوگ تو یوں دعا مانگے، اے اللہ یہ جو انسان میرا مومن بھائی ہے جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تو اسے گناہوں سے بچا، تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اگر تیری توفیق سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے ان کے حق میں۔ اور برے مسلمان نیک مسلمان کو دیکھے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ تو نے جو ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما، تاکہ جیسے یہ لوگ نیک کام کر رہے ہیں ویسے میں بھی نیک کام کرتا رہوں۔ یعنی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مذہب اسلام نے کتنی حساسیت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور کس قدر پیار، محبت، الفت، رواداری کے ساتھ مسلمانوں کو باہم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے ہم سے فرمایا، کیونکہ ہم ہی حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہاں مومن بھائی کا لفظ جب تک کوئی مومن ہے تو اس حدیث پاک میں داخل ہے، وہ بھلے وہ گنہگار ہو، مگر اگر وہ مومن ہے اس کا ایمان گیا نہیں ہے تو پھر وہ اس حدیث پاک میں داخل ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک مومن اپنے لیے، اور یہ روایت ہے کہ نعمان بن بشیر سے مروی ہے اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک مومن اپنے مومن کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ ایک حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کالجسد اذا اشتکى عضو منہ تداعى سائرہ بالحمى والسہر۔
حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں الفت و محبت کے حوالے سے ایسے ہی جیسے جسم، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پورے جسم کو بخار آ جاتا ہے اور پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو پھر اس کے آس پاس رہنے والے، اس کے جتنے احباب ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان سب کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے، جس خدا پر میرا ایمان ہے، جس رسول پاک کا میں غلام ہوں، جس قرآن پاک کو میں مانتا ہوں، اسی قرآن پاک کو یہ مانتا ہے، اسی پیغمبر کا یہ غلام ہے، اسی خدا کو یہ پوجتا ہے، یہ میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی سے مجھے بھی پریشانی ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہاتھ میں تکلیف ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں کسی وہ ہاتھ ہی بے قرار ہوگا، پورا جسم بے قرار ہوگا۔ پیروں میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہوگا۔ حضور نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے پورے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مومن آپس میں الفت و محبت کے معاملے میں اسی ایک جسم کی طرح ہے۔ مگر ہمارا میٹر کیا ہے؟ ابھی آج ہی ہمارے پاس کتنے میسج آئے، کچھ وہاں سے واشی سے میسج آئے، نہ جانے کہاں کہاں سے میسج آئے۔ لوگ اپنے معاملات، کبھی عورتیں فون کرتی ہیں کہ شوہر نے چھوڑ دیا، پریشان کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ کبھی شوہر کا فون آتا ہے کہ بیوی پریشان کر رہی ہے۔ جس کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے ظلم کر ڈالتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ کبھی ماں باپ کے فون آتے ہیں کہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ کبھی بیٹوں کے فون آتے ہیں کہ باپ مارتا ہے، گھر میں گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو کبھی بھائی کا فون آتا ہے کہ بھائی گالی گلوچ کرتا ہے، میرا حق نہیں پہچانتا، میرا حق غصب کر رہا ہے۔ کئی بھتیجے کا فون آتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوگا، چاچا ہمارا سارا مان لینا چاہتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھنے، زکات دے دے، روزے رکھ لے، اور پیسہ آ جائے تو حج بیت اللہ کر لے، اور داڑھی رکھ لے اور تسبیح لے کے پڑھے، مسجد میں آ کر ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے۔ رواداری ہو چاہے نہ ہو، انسانیت ہو چاہے نہ ہو، ہمدردی ہو چاہے نہ ہو، اور دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیار محبت ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ایسے اسلامی تو نہ صحابہ کرام نے جانی ہے، نہ تابعین نظام نے جانی ہے۔ یہ کون سی اسلامی جس کو ہم سمجھنے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس طرح کی تعلیمات ہمارے مذہب نے قطعاً نہیں دی ہے۔ سب کے حقوق مذہب اسلام نے بیان فرما دیے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے رب کی رضا چاہنی ہے تو سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ورنہ 40 50 60 70 80 90 سال کی زندگی تو کٹ ہی جائے گی، ورنہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے جو ہزاروں سال کو محیط ہوگی، اس کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی آخرت کی، وہ نہیں ختم ہونے والی۔ مسلمانوں کو ستانے والے، مسلمانوں پر ظلم زیادتی کا پہاڑ توڑنے والے کبھی یہاں پر حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتے، نہ یہاں اور نہ وہاں۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور بہت سے مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ یہ غلط فہمی کسی کو ہو گئی کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے، یہ الگ بات ہے، نجات پائیں گے بعد میں، حضور کی سفارش سے نجات پائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے نجات پائیں گے، علماء کی سفارش سے، دیگر انبیاء کرام کی سفارش سے بعد میں نجات ملے گی۔ مگر احادیث کریمہ میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ مخلد فی النار کفار و مشرکین ہوں گے۔ جو کفار و مشرکین وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں، کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ مسلمان جائیں گے، نجات پائیں گے بعد میں، اور کتنے سال رہیں گے تو اللہ جانتا ہے کون کتنے سال رہے گا۔ تو بعض مسلمان جہنم میں جائیں گے اور ان کو تو سزا ملے گی، خارش کی سزا ملے گی۔ دیگر سزاؤں کے ساتھ ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ ان کے بدن پر کھجلی ہوگی، کھجلی، اور یہ دنیا کی کھجلی نہیں ہوگی۔ دنیا کی کھجلی ہوتی کبھی کبھی بہت شدید ہو جاتی ہے تو کھجاتے 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 زخم ہو جاتا ہے، کھجانے والے کو مزہ بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو مزے بھی لیتا ہے کھجلی کے اور تکلیف بھی جھیلتا ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ جہنم میں ان لوگوں کو جب کھجلی ہوگی اور وہ لوگ کھجائیں گے تو کھجاتے کھجاتے ان کی چمڑی پھٹ جائے گی، وہ چیخیں مار رہے ہوں گے، کھجانا بند نہیں ہوگا، پھر کھجاتے کھجاتے گوشت پھٹ جائے گا، یہاں تک کہ جسم کی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ لوگ دیکھیں گے، جہنمین کو دیکھیں گے، اور پھر فرشتے اعلان کرتے ہوئے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ہی گویا کہ اپنے ہی جسم کو تکلیف دے رہے تھے۔
मुसलमान भाई को तकलीफ देना अपने जिस्म को तकलीफ देना है। इसीलिए क़यामत में जब वो जहन्नम में जाएंगे उनको ये सजा मिलेगी कि खुजाते खुजाते अपने जिस्म को तकलीफ देंगे, वो उनका गोश्त फट जाएगा, हड्डियां नजर आएंगी। इसको इमाम मुजाहिद ने रिवायत किया है। और हुजूर रहमत आलम जाने आलम ने फरमाया, अल-फिरदौस बिमासूरिल खिताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में एक शख्स मैंने देखा, क्योंकि जो चीजें बाद में होने वाली हैं हुजूर को अल्लाह ने दिखाया। हुजूर ने जन्नत में एक शख्स को देखा कि वो टहल रहा है और जन्नत की नेमतों से मालामाल हो रहा है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब हुजूर ने वाक़या बयान किया तो किसी ने पूछा, हुजूर उसको ये नेमत कैसे मिल गई जो आपने देखा अभी जिस शख्स के बारे में? कहा, उसका एक अमल अल्लाह को पसंद आया जिसकी बुनियाद पर उसको नेमत मिलेगी। वो अमल क्या कि वो दुनिया में जा रहा था और रास्ते में देखा कि एक दरख्त है कांटेदार, जो दरख्त मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था। उसने मुसलमानों से तकलीफ दूर करने की नियत से उस दरख्त को काट कर फेंक दिया। ये अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ फरमा के उसको जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमा दिया। ये मतलब छोटी छोटी बातें हैं, मगर मजहब इस्लाम ने इनको महसूस किया है। और ये ऐसी बातें नहीं कि इनको हम कर न सके, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए हुजूर रहमत आलम ने ये इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो हकीकत में वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ये सोचे कि अगर मैं किसी को टोकूंगा, रोकूंगा, मना करूंगा तो फिर वो बुरा मान जाएगा। नहीं, टोकना तो है, रोकना है, मना करना है। शरीयत में जितनी हमें इजाजत दी है, जो हद मुकर्रर फरमाई है, उस हद के अंदर रहकर हम गलत कारी से, गलत रविश से मुसलमानों को रोकेंगे और ये हकीकत उनके लिए भलाई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे वालिद साहब हैं घर में, उनके अंदर दीनदारी बिल्कुल नहीं है और वो कभी जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, गाली गलौज करते, दीन की बातें सुनाओ तो वो नाराज होते हैं, गाली गलौज करते हैं, उलमा को गालियां देते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे कई मेटर हमारे पास आए हैं जिनके घर में इतनी बेदीनी बेगैरती है। ऐसे बच्चों को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे माँ बाप की परवरिश में आंखें खोली मगर फिर वो दीनदार रहे, नमाज पढ़ रहे हैं। माँ बाप नमाजी नहीं, बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह का खुसूसी करम उन पर हुआ। तो ऐसे बच्चों को मैं नसीहत करता हूं कि वो अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, वो गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मगर कब तक? पत्थर पर भी अगर पानी गिरता है, पत्थर में छेद हो जाता कि नहीं हो जाता? ऐसे मौके पर उनको एक मुजाहिद फी सबिलिल्लाह का किरदार निभाना चाहिए और हत्तल इम्कान घर में दीनी माहौल कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप कब तक गालियां देंगे और कब तक वो दीन से भागेंगे? आकाए दो आलम की आप जिंदगी के हालात देखें। अबू जहल ने मुखालफत की मगर आखिर दम तक हुजूर ने उसको तबलीग की। अबू लहब ने मुखालफत की, आखिर दम तक हुजूर तबलीग फरमाई। ये अलग बात, उनको ईमान की तौफीक नहीं मिली, मगर हुजूर की तरबियत की बुनियाद पर कट्टर से कट्टर दुश्मन इस्लाम भी मुसलमान हुए और दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए। आज वो सहाबा हैं, सहाबा में उनका शुमार होता है। अदब और एहतराम के साथ हम नाम लेते हैं। तो अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से दीगर मुसलमान महफूज हैं। यहाँ तो हुजूर ने मुसलमानों की बात की। वो कैसे मुसलमान है? जो अपने हाथों से, अपनी ज़बान से अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं। वो कैसे मुसलमान है? जो अपने हाथों से, ज़बान से अपने चाचाओं को तकलीफ देते हैं। वो कैसे मुसलमान है? जो अपने हाथ से, ज़बान से सगे भाइयों को तकलीफ देते हैं। वो कैसे मुसलमान है? जो अपनी ज़बान से, अपने हाथ से अपने सगे भतीजों को तकलीफ देते हैं। वो कैसे मुसलमान हैं जो अपने हाथों से, ज़बान से अपनी बहू को, अपने दामाद को, अपने दीगर रिश्तेदारों को गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपने अना के लिए उनको तकलीफ देते हैं और उनके अंदर मुदावत नहीं, उनके अंदर मुरव्वत नहीं, उनके अंदर इंसानियत नहीं। ऐसे लोग कहाँ मुसलमान हैं? भले टोपी और डाली हो, नमाजी हो, मगर सिर्फ नमाज पढ़ लेना अगर काफी होता तो हुजूर रहमत आलम जाने आलम ये न बयान फरमाते कि जो शख्स किसी का हक मारेगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। कितने ही हज करने जाते हैं, हज बैतुल्लाह, उनके हज मरदूद हो जाते हैं। क्यों मरदूद हो जाते हैं?
کہ جس پیسے سے وہ حج کرنے آئے ہیں وہ پیسہ کسی دوسرے کا ہے، غصب کیا ہوا ہے، ہڑپ کیا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، اس لیے حضور نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ انسان کی بحیثیت انسان اس کی بھی ایک شان ہے۔ حضور نے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے اور پھر مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے اور پھر مسلمانوں میں بھی الگ الگ سب کے حقوق بیان فرمائے۔ تو اگر کوئی مسلمان پڑوسی ہے تو اس کا حق بیان فرمایا، مسلمان باپ ہے اس کا حق بیان فرمایا، چاہے وہ کسی بھی رشتے سے منسلک ہو، حضور نے ہر رشتے کا لحاظ کر کے سب کے حقوق الگ الگ ارشاد فرمائے ہیں، سب کے حقوق الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ اس قسم کے ایک دو روایتیں نہیں، کئی روایتیں ہیں۔ اور ایک مقام پر مسلم شریف کے اندر یہاں تک روایت موجود ہے کہ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو، ایسے تو فائدہ پہنچاؤ، اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو حضور ارشاد فرماتے فَإِن لَمْ تَقْدِرْ فَدَعِ النَّاسَ مِن شَرِّكُمْ، کہ اگر تم فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہو فَدَعِ النَّاسَ مِن شَرِّكُمْ، تو لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، اپنی شرارتوں سے بچاؤ۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ، کیونکہ یہ صدقہ ہوگا جو صدقہ تم کسی غیر پر خود اپنے اوپر کرو گے۔ یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس قسم کی ایک دو روایتیں نہیں، متعدد روایتیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر 2 درجن سے زیادہ حقوق بیان فرمائے، 2 درجن سے زیادہ، تقریباً 26 سے 27 حقوق بیان فرمائے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، یشد بعضهم بعضا، جن میں سے بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ عمارت کتنی ہی مضبوط ہو، اگر پتھر اس کے نکال لیے جائیں، اینٹیں نکال لی جائیں تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسلمان کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ اگر کسی معاشرے سے کوئی ایک مسلمان کٹتا ہے، کسی خاندان سے کوئی ایک مسلمان کٹتا ہے تو وہ خاندان کمزور ہوتا ہے، وہ معاشرہ کمزور ہوتا ہے۔ سیسا پلائے دیوار کی طرح انسان مسلمان بن جائے تو آج بھی اسلام کا مسلمانوں کا کوئی بال نہیں اکھاڑ سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اسلامی حدود میں رہ کر زندگی گزارے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، ضد کا مسئلہ نہ بنائے۔ یہ ضد اور انا انسان کو ہلاک کر دیتی، تباہ و برباد کر دیتی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے، اور حضور نے ہماری زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے جو آج سے 1400 سال پہلے جو ارشادات فرمائے تھے ان کو بروقار لا کر سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔